السلام علیکم. شو میں خوش آمدید. میں ہوں تمکنت کریم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی. السلام علیکم. نیب میں ترامیم اور ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے قانون سازی میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ڈیڈ لاک ہو چکا ہے. اپوزیشن لیڈرز شہباز شریف، بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقاتیں اور حکومت گرانے کا اندیا. سی پیک پروجیکٹس کی کامیابی کا سہرا کس کے سر پہ ہے؟ وفاقی حکومت اور نون لیگ کے درمیان جنگ جاری ہے. پنجاب میں لاک ڈاؤن اور تاجر برادری کا احتجاج، اور بنگلہ دیش انڈیا سے دور اور چائنا اور پاکستان کے قریب آ رہا ہے. آج ان سب پر بات کریں. سیٹھی صاحب، اس سے پہلے کہ میں تاجر برادری اور اپوزیشن کا احتجاج کی آپ سے بات کروں، ایک اور احتجاج چل رہا ہے جو آپ نے کل اپنا فیصلہ سنایا ہے کہ آپ بریک لے رہے ہیں اور کچھ عرصے کے لیے شو نہیں کریں گے. اس پہ ہمارے ناظرین کا ایک بڑا پرزور احتجاج آ رہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہماری ریویو پٹیشن فائل کریں کہ سیٹھی صاحب اپنے اس فیصلے پہ نظر ثانی کریں. تو کیا آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں نے تو آپ کو ناظرین کی خواہش پہنچائی ہے. وہ بڑے دکھی ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں آگے بہت کم آوازیں ہیں ہماری میڈیا کے اندر جن سے ہمیں سچ اور حق کی بات سننے کو ملتی ہے اور اتنے اچھا انالیسز اور تجزیے ملتے ہیں. تو آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ پلیز ہمیں چھوڑ کے تنہا مت جائیں. عوام بہت ذہین ہے، عوام سب باتیں سمجھتی ہے. مجھے بہت سی باتوں کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ بالکل انشاءاللہ اللہ کرے گا آئی ول کم بیک. ایسی کوئی بات نہیں ہے. کچھ مجبوریاں ہیں اور ذاتی طور پہ، تو انشاءاللہ جلدی واپسی ہوگی. ایسی کوئی بات نہیں. جی آپ تو کہہ رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے. ادھر تو لوگوں نے شور مچایا، کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو نہیں یہ شو بند ہونے دینا. کہیں دھرنا ہی نہ ہو جائے آپ کے لیے. ہونا چاہیے، اگر ہوگا تو پھر مزہ آئے گا نا. پھر مشاہد حسین صاحب کہتے ہوتے تھے میاں نواز شریف صاحب کو، میاں صاحب کڑاکے کڑاکے. میاں صاحب بڑے خوش ہوتے تھے، کڑاکے نکالیں گے کڑاکے. تو پھر وہ کافی عرصے سے کڑاکے نہیں نکلے. شاید وہ بتا ہی جائے کڑاکے نکالنے. یہ مجھے لگتا ہے وقت آ گیا ہے، کیونکہ آج کی آپ یہ پیش رفت سنیں نا کہ آج پہلے تو یہ ہوا کہ جو نیب کی ترامیم کے اوپر اپوزیشن اور حکومت کی جو ایک نیگوسیشنز چل رہی تھیں آپس میں بات چیت، وہ پتہ چلا کہ جی وہ جو اپوزیشن نے مسودہ پیش کیا ہے وہ حکومت نے مسترد کر دیا ہے. اور اس کے بعد شاہد خاقان عباسی اور شہری رحمان نے آ کے میڈیا ٹاک کی. وہ سنیے گا. نیب کا بل حکومت جو لائی تھی، ہم نے کہا کہ یہ تو وہی آرڈیننس ہے جو آپ پہلے لائے تھے، جو ترامیم ہم سمجھتے تھے. حکومت ان امینڈمنٹ سے ایگری نہیں کرتی. اگر آپ ترامیم پر گڈ فیتھ میں بات نہیں کر رہے، آپ ہی یہ بل لے کر آئے تھے، تو پھر ہم آگے نہیں چل سکتے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی یہ اب ہم آگے نہیں جائیں گے. اس کے بعد شہزاد اکبر صاحب جو مشیر احتساب ہیں وہ ٹی وی پہ آئے اور انہوں نے بات کی کہ یہ جس طرح کی انہوں نے 35 پوائنٹس دیے تھے کنسیڈر کرنے کے لیے، وہ تو بالکل ناممکن ہے اور یہ کوئی بھی حکومت اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتی. اس کا مطلب ہے کہ جی یہ نیب کو ہی بند کر دے. اور پھر فروغ نسیم صاحب نے کہا آج، کیونکہ وہاں ایک میٹنگ ہونی تھی اپوزیشن اور گورنمنٹ کی جس میں ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے قانون سازی پہ ڈسکشنز ہونی تھی، وہ اپوزیشن نے بائیکاٹ کر دی اور وہاں وہ پہنچے نہیں. اس کے بعد فروغ نسیم صاحب نے بھی میڈیا ٹاک کی. آگے شہزاد اکبر اور فروغ نسیم صاحب کی بات سنیے. جو ان کے 35 نکات ہیں وہ اتنے ناقابل عمل ہیں کہ ان کے اوپر میرے خیال میں بات چیت بھی نہیں ہو سکتی. فیٹ ایف پہ اپوزیشن کا آبجیکشن کوئی نہیں آیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم فیٹ ایف کا بل جب پاس کریں گے جب آپ نیب کا بل پاس کریں گے. تو یہ بتائیے کہ یہ تو اب ایک ڈیڈ لاک ہو گیا ہے اور اب یہ آگے کیسے بات چلے گی؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے ڈیڈ لاک کوئی نہیں ہے، کوئی پرانی بات ہے. یہ ڈیڈ لاک چل رہا ہے. نیب کے اوپر تو بڑا کلیئر کٹ اپوزیشن کا موقف ہے، جو کہ اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اور ان کے ساتھیوں نے بھی اور ججز نے بھی خیال ہے کہ اظہار کیا ہے کہ یہ نیب جو ہے یہ
ڈیفنکٹ ادارہ ہو گیا ہے، انریلائبل، کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہی، اور اس کو بند کرنا چاہیے یا اس کی ترمیم کرنی چاہیے اس کے قانون کی. وہ تو اب باتیں چل رہی ہیں، اور تو یہ اس پہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ ڈیڈ لاک کافی عرصے سے ہے کہ اس کو ختم کرنا چاہیے یا اس میں میجر ترمیم ہونی چاہیے. حکومت بالکل تیار نہیں ہے کرنے کے لیے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پچھلے روز جو چھوٹی موٹی ترمیم اس حکومت نے کی تھی، جس کا تعلق کاروباری لوگوں کے ساتھ تھا اور بیوروکریٹس کے ساتھ تھا، سیاستدانوں کے ساتھ نہیں تھا، ان کو سہولتیں دی گئیں، اور میجر سہولت یہی تھی کہ ان کے خلاف کیسز نہیں ہوں گے، جبکہ اگر انہوں نے خود اپنے آپ کو امیر نہیں کیا، ان سے غلط فیصلے ہو گئے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور تاجروں کو تو ویسے ہی اگر کوئی ایشو ہے تو وہ FBR وغیرہ دوسرے ادارے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے، کاروباری لوگوں کو ان کو نیب نہ کریں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی کسی کے کہنے پہ گورنمنٹ نے یہ امینڈمنٹ کی ہے. یہ عمران خان صاحب نہیں چاہتے تھے، نیب خود نہیں چاہتی تھی، مگر پھر ہدایت آئی کہ نہیں، کاروبار رک گیا، بیوروکریسی نے پین ڈاؤن کر دیے، کوئی فیصلے نہیں ہو رہے ہیں، آپ مہربانی کر کے یہ ترمیم کریں. آپ کو یاد ہی ہوگا کہ تاجر حضرات کہاں چلے گئے تھے، کن صاحب کو ملنے چلے گئے تھے، وہاں جا کے اپنے دکھوں کا اظہار کیا تھا، کہا تھا جی یہ دیکھیں. پھر وہاں سے یہ ہدایت آئی. نیب چیئرمین کو بھی انہوں نے بلا کے سمجھایا کہ یار ادھر پیچھا چھاڑ دو، کاروبار ملک بہ جائے گا اس میں، آپ تو دوسرا جو ہے وہ کریں. اور گورنمنٹ تو خیر وہ دوسرے میں زیادہ انٹرسٹڈ تھی، اور ابھی بھی خان صاحب خود فون اٹھا کے فون کرتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ تو میکسیمم وہ کرنے کے لیے تیار ہے، اس سے زیادہ وہ کرنے کے لیے تیار نہیں. اور آپ نے ذکر کیا کہ شہزاد اکبر صاحب نے اپوزیشن کے 35 پوائنٹس جو ہیں وہ ریجیکٹ کر دیے، تو مجھے 35 پنچر یاد آ گئے. تو کیا یہ اپوزیشن 35 پنچر لگانے گئی تھی جو کہ عمران خان صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے ان کو پسپا کر دیا؟ 35 پنچر پہ لگن گئی، یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ گورنمنٹ کبھی بھی اپوزیشن کی بات نہیں مانے گی، اور اپوزیشن کامیاب نہیں ہوگی ان ٹرمز آف امینڈنگ دس آرڈیننس، اور ایسے ہی چلے گا. ڈیڈ لاک یہ پہلے تھا، ڈیڈ لاک ابھی بھی ہے، یہ چلتا رہے گا، گورنمنٹ نہیں پیچھے ہٹے گی. اب آئیے آپ دوسری بات آپ نے کہی کہ جی وہ FATF کے اوپر، اور وہاں بھی پرابلمز بن گئے، اور یادیو صاحب کے اوپر بھی پرابلمز بن گئے. گورنمنٹ دونوں کو، اپوزیشن کو کہہ رہی ہے آئیے جلدی کریں. ایک فارن پالیسی کا ایشو ہے، ایک FATF جو کہ سارے پاکستان کا ایشو ہے. تو یہ مسئلے حل کریں ہمارے بھی، وی آر ان ٹربل، وی نیڈ یور ہیلپ. اپوزیشن کوآپریٹ نہیں کر رہی. حالانکہ بلاول بھٹو صاحب نے بھی اور خواجہ آصف صاحب نے بھی اور یہ بات کہی تھی پہلے کہ وی وانٹ ٹو ہیلپ دا گورنمنٹ آن دیز آر نیشنل ایشوز، مگر ہمارے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں اور زیادتیاں ہو رہی ہیں. تو ذرا تھوڑا گورنمنٹ کو بھی چاہیے ہاتھ ہولی کرے، ہر بات پہ ہماری بات نہ منوا لیا کرے، اور ہمیں بھی کچھ سہولتیں چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں وہاں جا کے اب گورنمنٹ کو تکلیف ہو گئی کہ جی یہ اب انہوں نے نیب اور پرسیکیوشن اور جو اپوزیشن کی وچ ہنٹ ہو رہی ہے اس کو لنک کر دیا ہے ود بوتھ FATF کہ وہ آپ کو جلدی چاہیے، چلو دیکھ لیتے ہیں. اور دوسری بات جو ہے وہ اس میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیسے ہوگی اور کیسے نہیں ہوگی، یادیں والی بات. تو میرا خیال ہے کہ ایونچولی تو دونوں باتیں ہو جائیں گی اور نیب کی سلوشن نہیں ہوگی. تو لیٹ می میک دس پریڈکشن کہ یادیں والی بات بھی اپوزیشن کر دے گی، ابھی تھوڑی بہت آنکھیں نکال رہی ہے، اور وہ دوسرا ایشو بھی وہ بھی ہو جائے گا. اور یہ نیب نہیں ہوگا جو اپوزیشن چاہتی ہے. تو یہ نیب کے اوپر ڈیڈ لاک رہے گا، وہ ڈیڈ لاک ٹوٹ جائے گی. مگر اپوزیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ وہاں تھوڑا بہت تنگ تو کیا جائے، لمبی نہ پہ جائیے. اور اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ رحمان ملک صاحب ایک اہم شخصیت کو ملنے گئے تھے، یا بلاوا آیا تھا. اب یہ میں آگے بات نہیں کروں گا کہ بلاوا آیا تھا یا ان کی خود ریکویسٹ تھی ملنے کی. البتہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں بات کیا ہوئی. بات یہ ہوئی، ملک صاحب FATF نیشنل ایشو ہے، مسئلہ حل کرو، پارٹی نے کہو کہ نہ تنگ کرو. اور وہ جو یادیں والا ہے وہ بھی بڑا ضروری ہے، وہ ICJ کا مسئلہ ہے. وہ آپ کے دوسرے مسئلے جو ہیں وہ ٹھیک ہے وہ آپ کرتے رہے وہاں، بٹ یہ نیشنل ایشوز ہیں. آپ پلیز، میں نے مسلم لیگ کو بھی یہ پیغام بھیجا ہے، آپ کو بھی میں کہہ رہا ہوں، مہربانی کریں، بلاول کو کہیں، زرداری صاحب کو کہیں کہ ڈونٹ کنفیوز دا ٹو ایشوز. دیٹس واٹ ہیپنڈ.
اب اس سے زیادہ آپ کو کیا میں بتاؤں، نہیں اس سے زیادہ میں پوچھتی بھی نہیں. نہ ہی پوچھو تو بہتر ہے. اسی لیے میں نے اچھا میں کہا آتی ہوں. کہ اسی لیے میں نے کہا کہ وہ حل ہو جائیں گے اور یہ نیا والا نہیں ہوگا. چلیں کوئی تو مسئلہ حل ہوگا. اچھا آتے ہیں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں. کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے ملاقات کی شہباز شریف صاحب سے، اور اس کے بعد آج بلاول بھٹو نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی اور شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی. ان تینوں ملاقاتوں کے بعد میڈیا ٹاک جو ہوئی وہ سنیے گا. حکومت ناکام ہو چکی، اب اس سے جان چھڑانا وقت کی میں سمجھتا ہوں کہ اولین ضرورت ہے. پاکستان کے عوام اس وقت سب ایک پیج پہ ہے، سارے صوبے کے عوام ایک پیج پہ ہے. اس عمران کو جانا پڑے گا. عمران خان نیازی کی حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، اور مزید اس حکومت کا رہنا اس ملک کے لیے، اس ملک کی معیشت کے لیے، اس ملک کے عوام کے لیے کسی بھی خطرے سے کم نہیں ہے. تو ان تینوں میں بات تو وہ ایک ہی کر رہے ہیں کہ عوام اور اپوزیشن ساری جو ہے وہ ایک پیج پہ ہے، اور اس سلیکٹڈ حکومت کو اب گھر جانے کا وقت آ گیا ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ اس میں جو فیصلہ ہے وہ اے پی سی میں ہوگا. دونوں آپشن سامنے ہیں کہ ان ہاؤس چینج ہوگی یا مڈ ٹرم الیکشنز ہوں گی. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس بار واقعی اپوزیشن اب متحد اور متفق اور ایک فیصلہ ہو گیا اب کہ اب یہ حکومت کے خلاف ایک جو حتمی کارروائی ہوگی؟ نہیں، میرا خیال ہے ابھی بھی آپ کو یاد ہے کہ اس وقت بھی نومبر میں یہ باتیں ہوتی تھیں کہ اب پہلے یہ ہوگا، وہ کمیٹی ملے گی، پھر اس کے بعد اے پی سی ہوگی، پھر اب فیصلے کریں گے. اور کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں نکلا. دیکھیے بات یہ باتیں ہیں ساری، یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں. مولانا کی بالکل کوشش ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ کوئی اگریسو قسم کے ٹیکٹکس اختیار کیے جائیں. تو میرا نہیں خیال بلاول بھٹو یا شہباز شریف صاحب کوئی اسٹریٹ ایجوٹیشن یا اس قسم کا موومنٹ چلانا چاہتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو. مولانا ضرور چلانا چاہتے ہیں. وہ سچویشن وہی تھی نومبر والی، اور ابھی بھی وہی سچویشن. اور رحمان ملک صاحب جہاں جا کے ملتے ہیں وہ الگ بات ہے. شہباز شریف صاحب یہ ان کو 1 مہینہ اور مل جائے گا نا یہ پریشر میں کہ جی اب ہماری وہ کمیٹی، کون سی کمیٹی ہے ان کی جو کہ پہلے ملے گی، ریبر کمیٹی، وہ ملے گی پہلے، وہاں باتیں ہوں گی، پھر یہی چیزیں دہرائی جائیں گی. پھر اس کے بعد پھر ایک اے پی سی بلائی جائے گی، پھر اے پی سی میں بھی یہی باتیں ہوں گی. پھر یہ ہوگا اچھا جی ہم پہلی اسٹیج میں یہ کریں گے، دوسری اسٹیج میں یہ کریں گے، تیسری اسٹیج میں یہ. یار گل سیدھی سڑکاں تک عوام کو کڈو تو پھر گل بنتی. یہ اس طرح نہیں گلاں بننیاں کہ رحمان ملک صاحب نو پیغام دیتے جاندے نے اور تسی لوگ ادھر ادھر ہوتے رہتے ہو. نہیں چلنا کچھ بھی. تو اب بات یہ ہے کہ انتظار ہو رہی ہے عوام کی کہ کسی سے عوام خود کھڑی ہو جائے، عوام کچھ ایسی سچویشن کریٹ کر دے کہ خون خرابہ ہو جائے. تو پھر اس میں ہم تھوڑے بہت کود جائیں گے اور کہیں گے جی اب کریں ہم مسئلہ حل کرتے ہیں. ان میں اتنا دم نہیں ہے اس لیڈرشپ میں کہ یہ عوام کو آرگنائز کریں. جیسے عمران خان نے کی تھی، اپنے سپورٹر کو باہر نکالا تھا، دھرنے کیے تھے، اٹیک کیا تھا. کر سکتے ہیں بائی دا وے، یہ نہیں کہ کر نہیں سکتے. اوہو پیپلز پارٹی اور نون لیگ جس دن یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں انقلابی راستہ اختیار کرنا ہے، سڑکوں پہ نکلنا ہے، ایسا طوفان لا سکتے ہیں کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. عمران خان تو کوئی طوفان نہیں لایا جو یہ کٹھے مل کے طوفان لا سکتے ہیں. سندھ کو بند کر سکتے ہیں، پنجاب کو بند کر سکتے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ مگر کیا یہ وہ راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں، یہ میں نہیں کہہ سکتا. کب وہ راستہ ہوگا، کیسے ہوگا، نو. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ان کو سوال پوچھا گیا کہ امپائر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، وہ کب آپ کا ساتھ دے گا، اس کا کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو جواب دیتے ہیں کہ وہ تو پھر کرکٹ کے میدان میں فیصلہ ہوگا. او پاجی اور کرکٹ کے میدان میں جاؤ تو صحیح تو پھر فیصلے ہوں گے. یہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کرکٹ نہیں کھیلی جاتی. وہ کرکٹ ہے وہ ہم جب اسکول میں تھے نا تو ہم کتاب کھولتے تھے تو وہاں آتا تھا 16، ہم کہتے تھے چھکا لگ گیا 6. تو ہم کرکٹ کھیلتے تھے کلاس روم کے اندر، اسکورس کرتے تھے کہ بیٹسمین فلانا ہے، اور جب 0 آتا تھا کہتے آؤٹ ہو گئے. یہ وہ گیم کھیل رہے ہیں اس وقت. سوری، مولانا بیچارے لگے ہوئے ہیں کس اسٹیج پہ یہ اٹھیں گے
میرا خیال ہے اگر کوئی عوام کی طرف سے کچھ انیشیٹو آتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ کرائسس آ جاتی ہے, تو یہ پھر اکٹھے ہو جائیں گے, شور ڈال دیں گے. مگر اس سے پہلے یہ خود کریٹ کریں گے, آئی ڈاؤٹ اٹ ویری مچ. جی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پکچر ابھی باقی ہے. اچھا یہاں پکچر باقی ہے, مگر ابھی ہمارے بریک لینے کا وقت ہو گیا ہے. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو سی پیک پروجیکٹس اور لاک ڈاؤن پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اب آتے ہیں ہم یہ سی پیک پروجیکٹس جو چل رہے ہیں پاکستان میں کافی عرصے سے, اس میں وفاقی حکومت اور نون لیگ کی ایک جنگ جاری ہے. جیسے ہی وفاقی حکومت کوئی پروجیکٹ جو ہے وہ اس کا افتتاح کرتی ہے یا اس کی کوئی انفارمیشن دیتی ہے, تو احسن اقبال صاحب جو اس کو اوورسی کر رہے تھے ان سارے پروجیکٹس کو, وہ فوراً اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ تو ہم نے شروع کیا تھا, بلکہ یہ تقریباً تکمیل کے نزدیک تھا جب یہ حکومت آئی ہے, تو سارا کریڈٹ یہ ہمیں جاتا ہے. انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے تو صرف فیتا کاٹا ہے. اور اس کے بعد ادھر سے ان کے آ جاتے ہیں کہ نہیں انہوں نے نہیں کیا, ہم نے کیا. ابھی کل بھی قومی اسمبلی میں مراد سعید صاحب جو وفاقی وزیر مواصلات ہیں, انہوں نے احسن اقبال صاحب پہ ایک تو کرپشن کے الزامات لگائے کہ سی پیک میں انہوں نے بہت پیسے کھا لیے, اور پھر احسن اقبال صاحب نے اس کا کیا جواب دیا, یہ دونوں کی بات سنیے. پچھلے سال جب میں جے سی سی میں گیا تو میری طرف سے جو ریکمنڈیشن دی گئی تھی وہ چکترا چترال میں خود دے چکا ہوں اسپیکر صاحب. تو 2016 میں انہوں نے کیسے سی پیک میں شامل کر دیا تھا, ابھی بھی سی پیک میں شامل نہیں ہے. ریکمنڈیشن گئی ہے اور مراد سعید کے سگنیچر سے گئی ہے اسپیکر صاحب. گلگت چترال چکدرا روڈ کو چھٹی جے سی سی میٹنگ کے اندر دسمبر 2016 میں شامل کیا گیا تھا. یہ اس کے ریکارڈ کا حصہ ہے. جو پی ایس ٹی پی 2018-19 اس ایوان سے منظور کر کے مسلم لیگ نون چھوڑ کے گئی تھی, اس کی نیو سکیمز میں پہلے نمبر کے اوپر دیر چترال چکدرا موٹر وے کا منصوبہ شامل تھا. میں کھڑا ہو کر کہتا ہوں کہ اگر احسن اقبال نے ملتان سکھر موٹر وے پر 5 روپے بھی رشوت لی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کو غارت کر دے. تو سیٹھی صاحب بات یہ ہے کہ سی پیک تو کسی پارٹی کا نہیں, پاکستان کا ہے نا, تو یہ اس کے اوپر اتنی جنگ کیوں ہو رہی ہے, اور یہ کس کے سر پہ یہ سیرا ہے ان سی پیک کے پروجیکٹس کا, کیونکہ ایک طرف ایک کوئی اور کلیم کر رہا ہے, دوسری طرف کچھ اور کلیم کر رہے ہیں. دیکھیے دنکر, اس کے اوپر میں نے بہت دفعہ جواب دیا ہے. یہ پھر آپ نے سوال پوچھ لیا, ٹھیک ہے, اچھا ہوتا لوگوں کو یاد دلانا, کیونکہ لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں ان چیزوں کے اوپر. پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے چائنا کے ساتھ جو اوپننگ کی وہ آصف علی زرداری صاحب نے کی جب وہ صدر تھے. وہ انہوں نے چائنا کے دورے لگانے شروع کیے, اور ان کے زمانے میں پلاننگ کمیشن اور گورنمنٹ کے دیگر ادارے جو تھے انہوں نے یہ پلانز بنانے شروع کیے چائنیز کے ساتھ بیٹھ کے, آف چائنیز انویسٹمنٹس ان پاکستان انکلوڈنگ دی روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو. مگر وہ کسی جگہ پہ پہنچ نہیں سکے, وہ وقت لگتا ہے ان چیزوں میں. کاغذ پہ ڈسکشن شروع ہو گئی, ایم او یوز سائن ہونے شروع ہو گئے. مجھے یاد ہے بہار تھی ایم او یوز کی, زرداری صاحب جاتے تھے اور بہار آ جاتی تھی ایم او یوز کی, اتنے بلین. مگر جو افیکٹولی جو کام جب شروع ہوا وہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں ہوا. اور نواز شریف صاحب جو ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے ان کی کتنی دلچسپی ہے پروجیکٹس کے اندر, خواہ وہ سڑکیں ہوں, خواہ وہ پاور پروجیکٹس ہوں. ہی از اے بلڈر. ان کی ایک ویژن ہے کہ جی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ, جس سے, اور یہ شروع ہوئی موٹر وے سے. وہ دن مجھے ابھی تک یاد ہے جبکہ سب لوگ کہتے تھے کہ یہ موٹر وے جو ہے یہ ایک وائٹ ایلیفنٹ ہوگا, اس سے کوئی ٹریفک نہیں جائے گی, ایک نیشنل ہائی وے ہے, اسی کو ڈیولپ کرنا چاہیے, یہ آلریڈی سنگل لین ہے, اس کو ڈول یا ٹرپل لین کر دیں, کوئی زیادہ خرچہ نہیں آئے گا اور مسئلے حل ہو جائیں گے آپ کے. کیوں آپ ایک موٹر وے بنانا چاہتے ہیں؟ مگر نواز شریف صاحب نے سب آبجیکشنس کو اوور رول کر کے اس وقت یہ موٹر وے کا پروجیکٹ کیا, اور اس وقت یہ بھی الزام لگے کہ جی ایکچولی ہی از ناٹ انٹرسٹڈ ان دا موٹر وے اور انفراسٹرکچر, وہ صرف کمیشنز کھانا چاہ رہے ہیں. اس قسم کے الزام لگتے تھے. مگر انہوں نے موٹر وے کمپلیٹ کیا, اور کم از کم 8-10 سال وہ موٹر وے جو تھا وہ اسٹرگل کرتا رہا, بیکاز ٹریفک کا ایشو تھا, اتنی اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی تھی. مگر ہی پرسسٹڈ. اسی طریقے کے ساتھ یہ سپیک جب آیا تو ہی واز ویری انٹرسٹڈ, بیکاز دس از ایون اے بگر موٹر وے دین دا موٹر وے بٹوین لاہور اینڈ
پشاور. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ سارے جو پروجیکٹس تھے دیور بالکل نواز شریف صاحب کے جیسے کہتے ہیں نا ان کے ویژن کے مطابق تھے. تو اس لیے پھر یہ اس کے اوپر جو ساری بھاگ دوڑ ہوئی اور جو پیسہ جب آیا تو وہ نواز شریف صاحب کے دور میں ہے. اور یہ سارے پروجیکٹس ہیں اس زمانے میں یہ کنسیو ہوئے. آپ کو یاد ہوگا کہ بڑی اچھی خاصی ڈبیٹ شروع ہو گئی تھی کیونکہ لوگوں نے دیکھا مختلف پروونسز نے کہ یار یہ تو اب آ رہے ہیں, یہ تو ہو رہا ہے, یہ تو اب خواب نہیں, یہ تو اب حقیقت بننے جا رہی ہے. تو لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے کہ پہلے ہمارا حصہ کمپلیٹ کیا جائے, وہ کہ ہمارا حصہ کمپلیٹ کیا جائے. تو یہ چیزیں کے پی کی, بلوچستان میں, سندھ میں, یہ سب چیزیں شروع ہو گئی. اور کیونکہ یہ بہت بڑے پروجیکٹس تھے اور چائنیز انویسٹمنٹ آ رہی تھی. تو یہ اس کی اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ کس کا انیشیٹو تھا, انیشیٹو تو زرداری صاحب کا تھا, مگر اس کو جیسے کہتے ہیں نا کہ بیج زرداری صاحب نے بویا مگر اس کو پانی دیا, درخت لگائے اور اس کو پھر آگے بڑھایا اور اس کی دیکھ بھال کی, یہ نواز شریف صاحب. تو ساری کریڈٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو جاتی. اچھا, دوسری چیز یہ کہ بہت سی چیزیں شروع ہو گئیں, بہت سی چیزیں ابھی پائپ لائن میں تھیں. جب یہ گورنمنٹ آئی تو سب سے پہلے جب یہ سی پیک چل رہا تھا تو عمران خان صاحب کا سب سے بڑا تنقیدی جائزہ یہی ہوتا تھا کہ جی یہ گپلے ہیں, اس میں کمیشنز ہیں, اس لیے یہ ہو رہا ہے, اس کی ضرورت کیا ہے, اور اگر ہے نہیں تو اوپن کھلے عام ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بیڈنگ کیوں نہیں ہوتی, کیوں یہ چائنیز کمپنیز کو ایڈوانٹیج دیا جا رہا ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ بہت سے تنقید عمران خان نے کی. مگر جیسے ہی آئے تو احساس ہوا کہ یہ وہ ٹھیک ہے, وہ تو اپنی جگہ پہ تنقید تو جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں آپ کرتے ہیں, مگر حقیقت پتہ چلتی ہے جب آپ آتے ہیں. تو پھر عمران خان صاحب کو یہی ایڈوائس دی کہ اس کو اپنا لیں آپ. جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کریڈٹ جاتی بے نظیر صاحبہ کو, محترمہ کو, بہت زبردست انیشیٹو تھا یہ. اس کے بعد جب پیپلز پارٹی آئی تو ان کا بھی شوق تھا کہ اس کو جب نواز شریف صاحب آئے تو ان کا بھی یہ شوق تھا کہ کسی طریقے کے ساتھ اس کا کوئی اور نام رکھ دیا جائے تاکہ یہ اس کی ساری کریڈٹ جو ہے وہ بے نظیر سے ہٹ کے میاں صاحب کو آ جائے یا کسی اور کو آ جائے. مگر پھر میاں صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں, اس کو بے نظیر ہی رہنے دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کی عزت بھی اس پہ ہے اور دوسرا یہ غریبوں کا یہ ایک پروجیکٹ ہے اور پیپلز پارٹی کی بڑی خصوصی ہمدردیاں رہی ہیں پیپلز پارٹی کی غریبوں کے ساتھ بھٹو صاحب کے زمانے سے. تو اس لیے نواز شریف صاحب نے اس کا نام نہیں بدلا. عمران خان صاحب جب آئے تو ان کو بھی یہی کہا گیا کہ جی نام بدلنا ہے. انہوں نے کہا ہاں بالکل بدلو, ہم اس کو پیپلز پارٹی کی ملکیت نہیں رکھیں گے. تو انہوں نے اس کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ایک اور پروگرام بنایا جس کا نام انہوں نے احساس رکھا, اس کے اندر مرج کر دیا تاکہ نام اب بے نظیر کا نہ لگے اور احساس پروگرام عمران خان صاحب کا نام لگے. بڑے افسوس کی بات ہے, محترمہ شہید ہو گئیں, اس ملک کے لیے اتنی بڑی قربانی دی انہوں نے, اور آج ہم ان کا نام لینے سے اور ان کو کریڈٹ دینے سے کتراتے ہیں اور اس قسم کی چھوٹی حرکتیں ہم کرتے ہیں کہ اس کا نام جو ہے وہ اپنے نام پہ کرا لیا احساس. اچھا, اب بات یہ احساس از ایکچولی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. ہر سال اس کے اندر پیسے انکریز کیے جاتے تھے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کافی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی. اب یہ بھی سی پیک کے اوپر بھی بالکل ایسی بات ہی چل رہی ہے. سی پیک کے اوپر بھی یہی بات ہے کہ جی کہ یہ نواز شریف نہیں, ہم کریڈٹ لیں گے, حالانکہ ساری کریڈٹ نواز شریف صاحب کو جاتی ہے. جاتے جاتے میں ایک بات ضرور کہہ دوں کہ آپ نے کہا کہ یہ کیوں اس کے اوپر اتنی لڑائی جھگڑا ہے. اس لیے کہ اس وقت جو ساری انویسٹمنٹ آ رہی ہے, باقی سارا ٹھپ پڑا ہے, معیشت گری ہوئی ہے, بری حالت ہے, ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے. اگر کوئی چیز چل رہی ہے تو وہ سی پیک چل رہا ہے, کیونکہ تھوڑے عرصے کے لیے یہ انسٹیبلٹی تھی تو وہ رک گیا تھا جب آئی ایم ایف نے آ کے شور ڈال دیا کہ جی ہمیں بتائیں یہ کانٹریکٹس کیا ہیں, چائنیز قرضے اتنے زیادہ کیوں ہیں, اور پھر ہماری لون ری پیمنٹس کا بھی ایشو تھا. تو کچھ عرصے کے لیے یہ رک گیا تھا, مگر پھر وہ عمران خان صاحب کی حکومت نے اور فوجیوں نے مل کے اس کو مسئلے حل کر لیے اور پھر یہی فیصلہ کیا کہ یہ اب اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کرنا پڑے گا. اور باجوہ صاحب نے ایک اور باجوہ صاحب کو ان کے حوالے کر دیا. کمپیٹنٹ مین, وہ چلا رہے ہیں اس کو. مگر جو اس میں جو چھوٹی سی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں بھی ایک سپیک سیکریٹریٹ کی بات ہوئی اور اس میں بھی کا یہ کوشش تھی کہ اس کے اندر ان کا بھی کوئی نمائندہ ہو اور ان کو بھی اس میں کوئی حصہ ملے, جیسے یہ میں پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں. اور میاں صاحب کہتے تھے نہیں, یہ 100% سویلین ہوگا. ظاہر ہے وہ چاہتے تھے کہ اس کی اگر کوئی کریڈٹ ملنی ہے تو ہمیں ملنی چاہیے, یہ کسی اور کو کیوں ملے, ہم نے محنت کی ہے, ہم لے کے آئے ہیں سارا کچھ. ابھی بھی اب تو یہ ہو گیا کہ عمران خان صاحب نے کریڈٹ لیتے ہیں موریں لگانے کی, یا جا کے وہ فیتے کاٹنے کی تصویریں, جہاں پہلے تصویریں پڑی کتنی کٹ چکی ہیں, اور
ہینڈ اوور کر دیا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کمپیٹنٹ ہے, چلائیں گے اس کو. مگر عمران خان صاحب کریڈٹ لینا چاہتے ہیں, جو کہ کریڈٹ ایکچولی اگر ہے کسی کی تو وہ نون لیگ کی حکومت کی ہے. اور احسن اقبال صاحب جو چیخیں مارتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران کے نواز شریف صاحب نے ان کو مین آن دا پوائنٹ بنا دیا تھا کہ یو ہیو ٹو لک آفٹر ہم. تو انہوں نے پھر چائنا کے دورے بھی کیے, بڑی محنت کی ان پروجیکٹس کے اوپر ان کو آگے بڑھانے میں. تو دس از وائی سب سے زیادہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ احسن اقبال صاحب کو ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں لو جی روٹی پانی تسی لے گئے پھر پسینے اسی کیتے اینڈ سو آن. تو یہ سارا کھاتا ہے. یہاں ہمیں بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے بنگلہ دیش, انڈیا, چائنا کیا ہو رہا ہے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اس سے پہلے کہ ہم بنگلہ دیش, چائنا, انڈیا, پاکستان کی بات کریں, میں آپ سے سیٹھی صاحب مختصراً تبصرہ لینا چاہتی ہوں. یہ جو لاک ڈاؤن کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے پنجاب میں 5 اگست تک کی, اور تمام مارکیٹیں اور شاپنگ مال سب کچھ بند کر دیا گیا ہے, اس پہ آج تاجر برادری نے بہت احتجاج کیا ہے. اور چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ اور ان کی ایک تاجروں کی ایک ہوئی ہے پریس کانفرنس. تو یہ جو ان کا سوال ہے کہ باقی صوبوں میں یہ لاک ڈاؤن نہیں ہوا اور صرف پنجاب کو آخر یہ کیا آئینی تھی کہ انہوں نے کیا ہے ایسا, اور ہم تو مارکیٹیں کھولیں گے. اور بہت سی شہروں میں یہ خلاف ورزی بھی ہو رہی ہے اور کچھ دکانیں کھولی بھی جا رہی ہیں. تو یہ جو پوچھ رہے ہیں تاجر برادری کہ یہ صرف پنجاب کے لیے کیوں, یہ ان کا اس کا جواب کیا ہے؟ یہ جواب تو چیف منسٹر صاحب دیں یا عمران خان صاحب دیں. دراصل عمران خان صاحب کا یہ حکم ہے کہ یہ لاک ڈاؤن ہوگا, یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن جس کو وہ کہتے ہیں, اور انہیں بڑا فخر ہے کہ ان کے اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہیں وہ کامیاب رہے ہیں. یہ ان کا کہنا ہے, میرا کہنا نہیں ہے, میں نہیں ایگری کرتا, بٹ یہ ان کا کہنا ہے, ان کا فلسفہ, ان کا پروپیگنڈا ہے. اور پنجاب ان کی اپنی پروونس ہے, اور پنجاب میں اور کے پی میں یا بلوچستان میں بہت بڑا فرق ہے کہ کیونکہ کے پی والے جو ہیں وہ ویسے ہی جو کچھ کرتے ہیں وہ عمران خان صاحب زیادہ انٹرفیئرنس نہیں کرتے. پنجاب پاکستان ہے نا, بات تو یہ ہے. اور سب سے زیادہ انفیکشنز بھی جو ہیں وہ پنجاب میں ہیں, اور اسی لیے انہیں یہ فکر ہے کہ اگر یہاں اور بڑھ گیا تو یہ جو سارا اس وقت اسد عمر صاحب ڈھول بجا رہے ہیں کہ جی کرو فلیٹن ہو گئی ہے, اب گرنے گی, اب یہ ہوگا وہ ہوگا, ہماری اسٹریٹجی بڑی کامیاب رہی ہے, دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے. تو اس لیے پنجاب ان کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہے. پنجاب کی پاپولیشن از, آپ سودی سوچ لیں, ہاف دیٹ آف پاکستان. تو پنجاب کو ہی کنٹرول کرنا از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. باقی اگر کے پی میں تھوڑے بہت ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو نو پرابلم. سندھ ویسے ان کے کنٹرول میں نہیں ہے, وہ تو اپنے ہی فیصلے کرتے ہیں. اور کے پی میں تو آپ کو پتہ ہی ہے, وہاں تو چاند کے اوپر بھی کے پی اپنے فیصلے کرتے رہے ہیں پہلے, کے پی کی حکومت, کہ جب چاند عید کتنی ہوگی نہیں ہوگی ان کو کوئی نہیں کنٹرول کر سکتا. پنجاب البتہ جو ہے وہ ماسٹرز وائس جو ہے نا وہ اسلام آباد سے چلتا ہے پنجاب میں. تو اس لیے پنجاب از ویری امپورٹنٹ. اب پنجاب میں انہوں نے یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن امپلیمنٹ کر رہے ہیں, اور اس پہ تاجر برادری جو ہے بڑی ناراض ہے. آپ کو یاد ہوگا جب کراچی میں تاجر برادری نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا ایک وقت, تو عمران خان صاحب لپک کے پہنچ گئے تھے کراچی, اور وہاں جا کے انہوں نے تاجروں کو ملے اور کہے بالکل ٹھیک ہے آپ نہ کریں لاک ڈاؤن وغیرہ وغیرہ. حالانکہ سندھ گورنمنٹ بڑی ناراض تھی, وہ کہہ رہی تھی کہ لاک ڈاؤن کرنا ہے. یہ میں کوئی 1-1.5 مہینے پہلے کی بات کروں. تو اس وقت پھر علماء حضرات نے بھی یہ کہا کہ ہم بھی مساجد نہیں بند کریں گے, ہم کھولیں گے ان کو. سب نے کہا جی ایس او پیز فالو کر لیں گے. ایس او پیز کون فالو کرتا ہے, کوئی نہیں کرتا. تو سندھ حکومت بڑی ناراض بھی ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا اس کو, کہ دیکھیں جی یہاں آ کے ہماری ساری جو پالیسی ہے اس کو خراب کر گئے ہیں. اور ابھی سچویشن یہاں بھی یہی ہے کہ پنجاب میں وہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ جی کنٹرول کیا جائے, اور یہاں یہ جھڑپیں بھی ہوں گی, تاجر کے ساتھ پولیس والوں کی بھی لڑائی جھگڑے ہوں گے. ویسے بھی میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو اس بات کا احساس تو ہے نا کہ اب پنجاب تو پی ٹی آئی کے ہاتھ پہ نہیں ہے نا. اسمبلی میں ضرور ہوں گے مگر پنجاب تو اب نواز شریف کا پہلے بھی تھا, اب تو اور بھی زیادہ دگنا زیادہ ہو گیا ہے. اس لیے وہ یہ کیئر بھی نہیں کرتے کہ اب پاپولیرٹی ہے پنجاب میں یا نہیں ہے. عمران خان صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اسٹیٹسٹکس جو نیشنل اسٹیٹسٹکس ہیں وہ نہ خراب ہو جائیں, اس لیے پنجاب کے اوپر وہ سختی کر رہے ہیں. اس کے آئی تھنک دیٹس اے سمپل ایکسپلینیشن. اس کا مطلب ہے کہ ایک دفعہ پھر سیاست, کورونا پہ تو جتنی سیاست ہوئی ہے پتہ نہیں دنیا کے کسی اور حصے میں اتنی ہوئی ہے کہ نہیں. اچھا اب آتے ہیں یہ جو بنگلہ دیش کے اوپر ایک نئی ڈبیٹ شروع ہو گئی ہے. پاکستان کے وزیر اعظم نے بنگلہ دیش کے وزیر اعظم کو کچھ روز پہلے فون کیا اور سنا ہے کہ بہت اچھی ان کی گفتگو رہی.
اس کے بعد انڈین میڈیا کے اندر یہ آنا شروع ہو گیا کہ جو بنگلہ دیش ہے اس کا جھکاؤ اب انڈیا کے بجائے چائنا کی طرف زیادہ ہو رہا ہے، اور کہیں وہ ایسا تو نہیں کہ چائنا کے کیمپ میں جا رہا ہے. تو یہ بتائیں کہ یہ جو چائنا کے ہم سنتے آ رہے ہیں نا کہ اس ہمارے خطے میں چائنا جو ہے اس کا رول بڑھ رہا ہے اور ایک چائنیز کیمپ جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے، تو آپ کے خیال میں کیا واقعی بنگلہ دیش جو ہے وہ چائنا کیمپ میں جا رہا ہے، اور اس سے پاکستان پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیے 3 پہلو ہیں اس کے. ایک تاریخی، ایک پوسٹ، مطلب تاریخی سے مراد یہ کہ جب بنگلہ دیش کی پیدائش ہوئی، پھر اس کے بعد جو ہندوستان کے ساتھ تعلقات تھے اور پاکستان کے ساتھ اینٹی تعلقات تھے، اور اب جب کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے ہیں اور بنگلہ دیش چائنا کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عمران خان صاحب نے فون کر کے حسینہ کو فون کیا، اور انہوں نے فون لے لیا جو کہ شاید پہلے نہ لیتی، اور اب انہوں نے لے لیا اور گفتگو شروع ہو گئی. تو میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. دیکھیے جب یہ انڈیپینڈنس ہوا بنگلہ دیش کا، تو اس سے ہندوستان کی افواج کی نے بڑی مدد کی، مفتی بہینی کی جو کہ ریبل فورس تھی. اس وقت بارڈر ایریا پہ بنگلہ دیش کے اور ہندوستان کے جو بارڈر ایریا وہاں کیمپس لگے تھے اور بیس ایریاز بنے تھے، اور ان میں انڈین فورسز نے اور انڈین لوگوں نے، انڈین آرمی اور رینجرز اور دوسرے لوگوں نے، انٹیلیجنس ایجنسیوں نے مفتی بہینی کو ٹریننگ دی تھی. جیسے انڈیپینڈنس ہوئی تو اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوا کہ بھائی یہ بارڈر ایریاز یہ انڈیا کے ہیں یا بنگلہ دیش کے ہیں، کیونکہ وہاں اسٹرکچرز بن چکے تھے، بنگلہ دیش کے لوگ وہاں انہوں نے آبادی بھی ہو چکی تھی، اور انہوں نے سوچا ہمارا حق ہے ان کے اوپر، یہ یہاں ہمارے ٹریننگ کیمپس تھے، یہاں سارا کچھ تھا. تو کچھ ایریاز کے اوپر یہ کچھ تھوڑی سی کنٹروورسی ہوئی. انڈیا نے کہا نہیں یار یہ تو ہمارے علاقے میں تھے، یہ آپ کے علاقے میں نہیں تھے، آپ کے علاقے میں تو ہم کر ہی نہیں سکتے تھے، بیکاز ادروائز اٹ وڈ بی انٹرنیشنل وائلیشن. یہ ہمارے علاقے ہیں، اب آپ ختم ہو گیا تو یہ یہاں سے آپ جائیے اور ہمیں وی ہیو ٹو ریکور دم. تو مگر بنگلہ دیش والوں نے کہا نہیں 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 یہ ہم یہاں ہیں، ہم یہ ہیں. میں نے کہا یار کیا اتنا واٹس اے بگ ڈیل، انڈیا کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات ہیں، اور کچھ عرصے کے لیے 8-10 سال کے لیے تعلقات اچھے بھی رہے. انڈیا نے پیسے بھی دیے بنگلہ دیش کی ڈیولپمنٹ کے لیے. بنگلہ دیش بالکل اینٹی پاکستان ہو چکا تھا، اور حسینہ خصوصاً اس کے بعد جب حسینہ سین پہ آئی تو بڑی اینٹی پاکستان تھی، بیکاز مجیب کی بیٹی تھی، تو وہ ظاہر ہے وہ ہی واز اینٹی پاکستان. تو مگر جو خالدہ ضیاء تھی دی ادر پارٹی شی واز پرو پاکستان، ان کا تھوڑا سا اسلامک بینڈ بھی تھا، یہ سیکولر تھی. تو یہ سیکولر ورسز اسلامک پلس پرو پاکستان ورسز پرو انڈیا یہ اندر چلتا رہا. مگر ایک سٹیج ایسی آئی کہ دونوں ایک بات پہ اتفاق تھا، وہ یہ تھا کہ پاکستان معافی مانگے، کہ جو ایٹروسٹیز یا جو ظلم تشدد جو ہوا سول وار کے دوران، ان کا یہ موقف تھا کہ پاکستان نے بڑی زیادتی کی ہے، پاکستان کی افواج نے بڑی زیادتی کی ہے، اور پاکستان کی جو بھی حکومت ہے اس کو معافی مانگنی چاہیے. یہاں تک کہ مجھے یاد ہے کہ ایک وقت یہ فیصلہ ہوا کہ جنرل مشرف گئے ہوئے تھے چائنا، تو اس کے واپسی پہ وہ بنگلہ دیش میں رکے، اور توقع یہی تھی کہ وہ ایک قسم کی کہ وہ معافی مانگیں گے اسے اور سوری کہیں گے. انہوں نے پوری سوری نہیں کیا، انہوں نے گول طریقے کے ساتھ سوری کیا، جس کو بنگلہ دیش والوں نے تسلیم نہیں کیا، اور وہ معاملہ پھر ادھورا ہی رہ گیا. ان کی کوشش تھی کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں، تسلیم نہ کروں کہ خصوصاً کہ ہماری یہ ہم نے زیادتیاں کی، مگر جنرل سی بات کر دوں کہ جو ہوا چلے چھوڑیں، غلطیاں ہوتی ہیں سب سے ہوتی ہیں، مطلب اس قسم کی بات کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آئی ایم سوری، ہم نے جو کیا تھا وہ آئی ایم سوری فار دیٹ، یہ نہیں کہا. تو کیونکہ ان کو بھی فکر تھا کہ گھر آئیں گے تو وہ اور نہ پٹائی ہو جائے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ نے توہین کر دی اپنی افواج کی، اپنے ملک کی وغیرہ وغیرہ. تو معاملہ طے نہیں ہوا. تو یہ اینٹی پاکستان چیز چلتی رہی. ایک وقت یہ ایسے بھی ہوا کہ ہندوستان کی طرف سے اور بنگلہ دیش کی بعد میں اسپیشلی ہندوستان کی طرف سے یہ الزام بھی لگا کہ خالدہ ضیاء کے زمانے میں ہماری وہاں انٹیلیجنس ایجنسیوں کی بھی کوئی آمد و رفت تھی، اور وہاں سے بھی کچھ انفلٹریشن ہو رہی تھی. اس قسم کے الزام لگتے رہے کہ یہاں سے تو ہو ہی رہا تھا، مگر بنگلہ دیش سے بھی کوئی انفلٹریشن ہو رہی تھی. یہ انڈین الزام تھے، حالانکہ اس میں حقیقت نہیں تھی، مگر الزام تھے. تو اس قسم کی بدمزگی چلتی رہی. مگر پھر اسٹل جب حسینہ تھی شی واز پرو انڈیا، آلویز پرو انڈیا. اب ریسنٹلی 2 چیزیں ہوئیں. ایک تو یہ کہ یہ جو بارڈر ایریاز ہیں ان کے اوپر 3-4 جگہ پہ جھڑپیں ہوئی ہیں.
2001 में गालबन एक झड़पें हुई जिसमें मारे गए दोनों ट्राइब्स के सोल्जर्स। यहाँ से मामला काम ख़राब शुरू हुआ, बॉर्डर डिस्प्यूट। अब इंडिया की बॉर्डर डिस्प्यूट्स सारे मुल्कों के साथ हैं, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी। तो इंडिया एक्सपेंशनिस्ट पावर है, इंडिया बड़ा एरोगेंट पावर है, और इंडिया के साथ बांग्लादेश की प्रो बांग्ला इंडियन पार्टी जो है उन्होंने आके ये लड़ाई झगड़े शुरू हो गए इंडिया के साथ ऑन बॉर्डर, और वो अभी तक अनरिजॉल्व है। कुछ उनमें से वाजपेयी साहब के ज़माने में कुछ हल हो गए थे मगर कुछ रह गए हैं, वो अभी तक वहाँ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ चल रही है, मगर अभी हाल ही में 2 ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके साथ बहुत अपसेट हो गई हसीना, और उनके ऊपर भी बड़ी तनकीद हो रही थी, और हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ एक लहर ऑफ बंगाली नेशनलिज्म या एंटी इंडियन नेशनलिज्म चल पड़ी है। वो क्या था, अभी जब ये हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी ने ये जो इशू बनाया है सिटीज़न एक्ट का, उसके अंदर उन्होंने कोई 1.9 मिलियन वो लोग हैं जिनका आइडेंटिफाई किया गया है, जो कि जिन हिंदुस्तान का ये कहना है वो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और भूटान वगैरह में, आसाम में परसिक्यूटेड है। उनको उन्होंने कहा कि वो आ सकते हैं यहाँ, नॉन मुस्लिम्स पाकिस्तान से, मगर वहाँ से। अब बांग्लादेश माइंड कर गया, वो कहते हैं यार ये आपने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि हम अपनी माइनॉरिटीज़ को परसिक्यूट कर रहे हैं, नॉन मुस्लिम्स हम परसिक्यूट कर रहे हैं, आप उनको सिटीजनशिप देने के लिए तैयार हैं, हम पे आपने बहुत बुरा इल्ज़ाम लगाया, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, हम तो बड़े सेकुलर लोग हैं, हम तो कर ही नहीं रहे। तो उसके ऊपर काफ़ी लेन देन हुई है, वो एक के पीछे दूसरा कानून जो बना है सिटीजनशिप एक्ट, नेशनल रजिस्टर, उसके ऊपर काफ़ी लड़ाई झगड़ा है बांग्लादेश से, और वहाँ एक एंटी इंडियन नेशनलिज्म। अब उसके बेसिस के ऊपर चाइना हैज़ मूव्ड इन, चाइना हैज़ मूव्ड इन नॉट विद डिप्लोमेसी बट विद बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और सिपेक का हिस्सा बना दिया उन्होंने बांग्लादेश को। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसके ऊपर किसी वक्त बात कर सकते हैं। तो बांग्लादेश के ओरिजिनल प्रॉब्लम्स भी बढ़ गए हैं इंडिया के साथ, बॉर्डर इश्यूज प्लस ये सिटीजनशिप एक्ट, परसिक्यूशन, माइनॉरिटीज़, ऊपर से चाइना हैज़ मूव्ड इन विद मनी, इंडिया हैज़ मनी रुक गई, चाइना हैज़ कम इन, चाइना ने रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव जो है उसके अंदर बांग्लादेश को भी इंक्लूड कर लिया। So that is why Bangladesh is not tilting towards China and away from India. Economic interest plus political interest. और पाकिस्तान ने सोचा, चाइना ने आंख मारी होगी, चलो चलो गेट ऑन विद इट, रास्ता आप खोल रहे हैं, इन्होंने उठ के फ़ोन मार दिया, उन्होंने फ़ोन ले लिया। दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। अभी भी एक बात कह रहे हैं ये फ़ोन के साथ कोई ख़ास बात नहीं बनेगी, ठीक है तो बर्फ़ पिघलेगी, मगर जब तक पाकिस्तान माफ़ी नहीं मांगेगा ऑफिशियली फॉर व्हाट हैपेंड इन 1971, उस वक्त तक पाकिस्तान बांग्लादेश के तल्लुकात ठीक नहीं होंगे, उनकी ये प्री कंडीशन। ठीक जी, इस पे तो बहुत लंबी बात हो सकती है, मगर प्रोग्राम का क्योंकि वक्त ख़त्म हो गया, ये किसी और वक्त हम करेंगे इंशाल्लाह। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, कल हमारा इंशाल्लाह आखिरी शो होगा, ज़रूर देखिएगा, अपना फीडबैक भी दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।